بحیثیت ایک عام سے تجزیہ نگار کے میرے خیال میں ہر چھوٹا ایشو جو ہے وہ دوسرے بڑے ایشو کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو ہم ٹھیک ہے جب آپ بحث کرتے ہیں واقعے کے اوپر تو کبھی کبھی بحث جو ہے بڑے ایشو کے ساتھ لیکن کم بیک نہ ہو. اچھا اب ناظرین ہم آپ کو جو ویڈیوز دکھا رہے ہیں یہ وہ پوسٹرز ہیں جو پچھلے 72 گھنٹے سے اسلام آباد کی ہر سڑک کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور یہ پوسٹرز آپ کے سامنے ہم نے نام جو ہے وہ بیچ میں سے نکال دیا ہے جن سے متعلق ہیں. پاکستانی تسلیمہ نسرین کہا گیا ہے ایک آتھر کو. ایک کتاب ہے کفر پر پابندی, پتہ نہیں وہ کتاب کہاں ہے, میری نظر سے تو وہ گزری نہیں ہے. اور یہ اسلام آباد کی ہر اس شاہراہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں جہاں پر اگر آپ ٹریفک کے اشارے کی خلاف ورزی بھی کریں تو آپ کی گردن ناپ لی جاتی ہے. یہ جو ایمبیسیز ہیں ان کے سامنے لگے ہوئے ہیں, یہ بری امام کی ساری روڈ پہ لگے ہوئے ہیں, یہ ہائی ویز کے اوپر لگے ہوئے ہیں. قاہرہ صاحب, ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ریٹ آف دی گورنمنٹ. آپ نے تحفظ کا احساس دینا, یہ حکومت کی ریٹ ہے. میں اسلام آباد کا ایک بڑا پرانا رہائشی ہوں اور ہمارے دونوں دوست جو بیٹھے وہ بھی بڑے پرانے رہائشی ہیں, اور اب آپ بھی ایک طرح سے پرانے رہائشی ہی ہو گئے ہیں, آپ نے یہاں پہ بڑا وقت گزارا ہے. یہ وہ شہر ہے جس کے اندر اگر آپ گھر کے باہر 50 اینٹ رکھ دیں گے تو سی ڈی اے والے آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اینٹ اٹھائیں, اجازت نہیں ہے. یہ پوسٹرز لگے ہوئے ہیں. اور ریسنٹلی میں قاہرہ صاحب کو بتاؤں کہ ابھی ہم نے کرسمس کا فنکشن کروایا تھا تو صرف میری کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر لکھا ہوا تھا, نیچے اکرم مسیح گل احمد نے لکھا تھا, یہ مسلم لیگ ہاؤس کے آگے. وہاں پر ہم نے کرسمس سیلیبریشن کر رہے تھے تو وہ ہم نے لگائے ہیں تو پروگرام سے پہلے سارے اتار دیے گئے. تو میں جنونلی جاننا چاہتا ہوں, یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس سے صاحب گزارش ہے, مجھے اندازہ ہے کہ میرے گفتگو سے بہت سارے لوگ اس پہ احتجاج کریں گے. میں آن ریکارڈ ہوں, بڑا کلیئر ہوں کہ بہت عرصے سے یہ ایک آج کا صورتحال نہیں ہے جہاں پہ ہم نے پولیٹیکل کمپرومائزز کیے ہیں اور پولیٹیکل ریٹ آف دا اسٹیٹ کمپرومائز ہوئی ہے. وہاں پہ یہ جو ریلیجس سینٹیمنٹس تھے یا یہ سیگمنٹس آف سوسائٹیز ہیں ان کے سامنے, نان ریپرزنٹیٹیوز کے سامنے اور پاکستان کے اندر اتھارٹیرین رول کے ریپرزنٹیٹیوز کے سامنے, پاکستان کے اندر اینٹی ڈیموکریسی لوگوں کے سامنے یقیناً اسٹیٹ کی ریٹ کمپرومائز ہوئی ہے. اسٹیٹ نے لوز کیا ہے اور انہوں نے اسپیس گین کی ہے. ہم پچھلے 3 سال سے, اور آپ کو یاد ہوگا یہ میں پولیٹیکل سلوگن کی بات نہیں کر رہا تھا, آج میرا اپنا دل بہت دکھی ہے, سچی بات ہے, آج بالکل بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اپنی آخری سپیچ میں یہی باتیں کہی تھی, اگر آپ ان کی سپیچ ریکال کریں. جی میں ریکال کروں. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا سربلند نہ رہے, سوات پہ پاکستان کا پرچم, وہ علامتی بات تھی, وزیرستان پہ پاکستان کا پرچم نہ رہے. یہ بیسیکلی ریاست کے مختلف ادوار میں کیے جانے والے وہ کمپرومائزز تھے جس سے نہ صرف ہمارا پولیٹیکل نظام, ہمارا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر. تو پوسٹر اتارنے سے پہلے میں آپ کی اس بات پہ صرف بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کے شاخسانے ہیں اور یہ ہمارے معاملات کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. کس نے لگائے؟ کیا رحمان ملک صاحب کوئی نظر نہیں آتے ہوں گے؟ کیا پرائم منسٹر صاحب کوئی نظر نہیں آتے ہوں گے؟ کیا زرداری صاحب کو اس کی رپورٹ نہیں آتی ہوگی؟ 20 منسٹر گزرتے ہیں. ہاں بلا شبہ طلعت صاحب, اگر ہم ان پوسٹرز کو ان جگہوں سے نہیں ہٹا سکتے اور ان متعلقہ لوگوں کو گرفتار یا ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے تو پھر اس ملک کا لا اینڈ آرڈر یوں رہے گا. میں بالکل اقرار کر رہا ہوں اس بات. ناظرین اس نوٹ کے اوپر میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا, آپ فیس بک کے اوپر ہمیں اس پروگرام سے متعلق اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. یہ وہ معاملہ ہے, ہم نے جس نوٹ سے شروع کیا اسی نوٹ پر اختتام کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں جہاں پر شاید ریاست کی ریٹ کے پر جلتے ہوں, لیکن سینکڑوں ایسے کام ہیں جو ریاست اپنے تمام تر ریسورسز کو بروئے کار لا کے کر سکتی ہے. یہ حکومت یہ کام کر سکتی ہے. جب وہ کام نہیں ہوتے تو پھر اس قسم کا نتیجہ اخذ کرنا پڑتا ہے جو قاہرہ صاحب نے کیا. جیسالک صاحب آپ کا ہی مشکور ہوں, اکرم مسیح گل صاحب آپ کا مشکور ہوں, اور جو موضوعات آپ نے اٹھائے اس کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے. آج کا دن صرف یہی ڈیمانڈ کرتا تھا کہ اس واقعے کو ہم کنڈیم کریں اور اس کا کچھ ہم جزوی سا تجزیہ کریں جو ہم نے اپنی تئیں کوشش کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.